أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 78 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں تذکرہ ہوا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ جو طبقہ متقین کا ہوگا، متقین یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، متقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. متقین کا ٹھکانہ کیا ہے دوستو؟ جی جنت ہے. متقین جنت میں جائیں گے اور پھر جنت میں ان کو اللہ پاک روحانی یعنی ذہنی طور پر بھی سکون دیں گے اور جسمانی طور پر بھی اللہ پاک ان کو سکون دیں گے. جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ان کو اللہ پاک فراوانی کے ساتھ دیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب متقین کی ضد کیا ہے؟ دوسرا طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہے مجرمین کا، جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتے، جرم اور نافرمانی کرتے ہوئے بے دھڑک ہو جاتے، بے جھجک ہو جاتے. ایسا طبقہ مجرمین کہلاتا ہے. اب جب متقین کا ٹھکانہ جنت ہے تو مجرمین کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور جنت جس طرح 100% نعمتوں کی جگہ ہے، جہنم 100% مصیبت کی جگہ ہے. وہاں ہر قسم کا عذاب، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی پریشانی، سب چیزیں ہوں گی. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے مجرمین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ٹھکانے کا تذکرہ فرمایا اور ان پر جو عذاب ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے: ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جو مجرمین ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، نہ وہ عذاب ان پر ہلکا کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون، اور وہ لوگ اس جہنم میں مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. وما ظلمناہم، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ حقیقت میں یہ مجرمین اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے. ونادوا یا مالکو، اور یہ مجرمین جہنمی پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک. مالک سے مراد کون ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو. مالک نام ہے جہنم کے داروغے کا. جیسے جنت کے اندر جو دربان فرشتہ ہے جو جنت کے انتظامات کو دیکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رضوان ہے. اس کا نام ہے رضوان جو جنت میں مقرر ہے. اور جہنم پر جو فرشتہ مقرر ہے جو انتظامات کو دیکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے. تو یہ جہنمی پکار کے کہیں گے اے مالک، اس فرشتے کا نام لیں گے
لیقضی علینا ربک، آپ اپنے رب سے کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیں، یعنی ہمیں موت دے کے ہمارا کام تمام کر دے۔ قالا، تو وہ مالک فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، بے شک تمہیں یہیں پر رہنا ہے، اب ختم نہیں ہونا۔ لقد جئناکم بالحق، اس لیے کہ ہم تم تک تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے دنیا میں، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم دنیا والوں میں سے اکثر طبقہ حق کو ناپسند کر رہا تھا، آج اس کی سزا ہے، اس کو بھگتتے رہو۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں دوستوں، اس میں اللہ پاک نے مجرمین کا جو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کرنے والے اور برا کرنے والا، محنت کرنے والا، سستی کرنے والا، وفاداری کرنے والا، بے وفائی کرنے والا، اس کے نتیجے اور انجام میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان میں متقین اور مجرمین پہنچ جائے اور دونوں کے انجام میں فرق نہیں ہو؟ فرق تو ہوگا، ایک کا سفر جنت کی طرف، ایک کا سفر جہنم کی طرف، ایک نعمتوں سے مالا مال، ایک عذاب سے گھرے ہوئے، پھنسے ہوئے۔ تو مجرمین جہنم میں جائیں گے اور خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا، نہ ان کی امید باقی رہے گی۔ دیکھیں قرآن کو سمجھیں، غور کریں۔ دنیا میں انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو دنیا کے معاملات میں دوام نہیں، استقامت نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں رات کو طبیعت خراب ہوتی ہے، دن میں بہتر ہو جاتی، دن میں بہتر ہوتی ہے، شام کو خراب ہو جاتی ہے، یہ اونچ نیچ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جہنم میں یہ امید نہیں ہوگی کہ بھئی چلو آج سختی ہے، کل کچھ نرمی ہو جائے گی، یا 3 دن سختی ہے پھر تھوڑا خیر ہو جائے گی، نہیں۔ لا یفتر عنہم، اللہ پاک فرمائیں گے ان پر عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، نہ ان کو کوئی امید رہے گی کہ ہمارے ساتھ کبھی خیر کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ مایوس ہو جائیں گے جہنم کے اندر۔ اور رہی یہ بات کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ یار اتنی سخت سزا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، خود انہوں نے اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار کیا اور آج اس نتیجے کا حقدار اپنے آپ کو خود بنا لیا۔ اب ایک طالب علم امتحان کے جوابی پرچے میں، آنسر شیٹ میں، بجائے سوال کا جواب لکھنے کے وہ بانیان پاکستان کی تصویریں بنا لیں۔ بانیان پاکستان جانتے ہیں دوستو؟ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے، ان کی تصویریں بنا لیں اور پھر کہیں کہ جی میں تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، کہ جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی ان کی تصویریں بنا لی، تو اب 100 نمبر تو ملنے چاہیے، تو 100 ملیں گے دوستو؟ ہاں، ایک کے بغیر، یعنی 100 کا 1 ہٹا دیا جائے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 2 صفر نا، وہ والے ملے۔ انسان کبھی خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہم نے نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس جہنم کا، اس عذاب کا حقدار انہوں نے خود بنا لیا، اب عذاب میرا۔ ایک دن آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھئی کیا کریں، تو عذاب ختم بھی نہیں ہو رہا، ہلکا بھی نہیں ہو رہا، امید بھی نظر نہیں آتی، تو کہیں گے چلو جو نگران فرشتہ ہے اس سے درخواست کر لیتے ہیں،
شاید کوئی راستہ بن جائے. تو اس کا نام ہے مالک. احادیث میں یہ سب چیزیں آتی ہے. اس داروغے سے کہیں گے کہ اے مالک ایسا کریں کہ آپ اپنے اللہ پاک سے رب سے عرض کر دیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں. فیصلے سے مراد کیا ہے دوستو؟ موت ہے. جس موت سے انسان دنیا میں بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے، اس موت کی حقیقت قیامت کے دن جہنم میں جہنمی پر بھی کھل جائے گی کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے معاملات کا اختتام کر دیتی. اس لیے مومن کے لیے کیا فرمایا؟ تحفۃ المؤمن الموت. ایک مومن کو تو پریشان ہونا ہی نہیں ہے. مومن کے لیے تو موت کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے. اس لیے کہ وہ اپنے منزل مقصود کی طرف چلا جائے گا، جہاں جنت کی طرف چلا جائے گا. تو یہ کہیں گے اللہ پاک سے کہ ہمیں موت دے دیں تاکہ ختم ہو جائے، ہم مر کھپ جائیں، اس عذاب سے بچ جائیں. تو وہ مالک فرشتہ کہے گا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے. انکم ماکثون، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے. اور باقی یہ مشورے کرنا اور یہ سوچنا کہ نکلنے کا حل کیا ہوگا، اب اس کا وقت نہیں بچا. وہ سب باتیں دنیا کی تھی، اور دنیا میں تمہارے پاس حق آیا تھا، حق آیا تھا، لیکن تم اس وقت حق بات کو ناپسند کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. تو جب تم نے وہ موقع گوا دیا، اس کو ضائع کر دیا، تو اب اس عذاب کو تم بھگتتے رہو. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ایمان نعمت ہے، ہدایت نعمت ہے، اللہ کی ذات پر یقین نعمت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت کرنا یہ نعمت ہے. قرآن کریم سے تعلق رکھنا یہ نعمت ہے. نماز کا وقت پر اہتمام کرنا نعمت ہے. اللہ پاک کو یاد کرنا ذکر کے ذریعے سے نعمت ہے. دعا کے ذریعے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنا یہ نعمت ہے. آنکھ، ناک، کان، پیٹ، ہاتھ، پیر، شرمگاہ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ہے. یہ سب چیزیں حق ہے. لیکن اگر آج دنیا کے اندر ہم ان چیزوں کو مذاق سمجھ کے ترک کر دیں، چلو سب چل رہا ہے، نہ عقیدے کی پرواہ ہے، نہ اعمال کی پرواہ ہے، نہ اخلاق کی پرواہ ہے، سب کچھ چل رہا ہے دوست. یہ حق سے کراہیت کا ایک اظہار ہے، ناپسندیدگی کا ایک اظہار ہے. اس لیے آج دیکھیں نا، امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو رسم و رواج اور خرافات کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تیار ہے، لیکن فرض عمل نماز کے لیے ہمت نہیں ہو پاتی، اس کے لیے ہمت نہیں. ابھی اگر کہا جائے کہ جی چندہ کرنا ہے 10 محرم کو حلیم کی دیگیں بنانی ہے، آپ دیکھیے گا محلے کے جوانوں کو کیسا نظم بنا کے گھومتے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ایک دروازے پر جائیں گے، اس کو بجائیں گے، اس کی منت و زاری کریں گے، فضائل و مناقب سنائیں گے کہ بھئی یہ تو سب کا کام ہے، محلے میں سب کے لیے کرنا ہے، آپ کو بھی برکت پہنچے گی، آپ بھی حصہ ڈالیں. انہی نوجوانوں سے اگر ہم کہیں کہ بھئی چلیں بھئی عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، عشاء پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی بات بھی ہوگی. پھر دیکھیں کسی کا وضو کمزور ہے، کسی کا غسل کمزور ہے، کسی کے کپڑے ناپاک ہے، کسی کے گھر مہمان ہے، کسی کے بڑے بیمار ہیں، کسی کے چھوٹے بیمار ہیں. یعنی ہم سب اس کمزوری کے اندر آج مبتلا ہے. تو خرافات کے لیے انسان بیدار ہے، امت بیدار، فرائض کے لیے انسان غافل. آج اس کمزوری کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے دوست. اللہ کریم مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب خصوصی مجلس بسلسلہ شہادت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عاشورہ محرم کے مسنون اعمال سے متعلق بڑی اہم مجلس ہوگی۔ کل مغرب کی نماز کے بعد ساتھی اہتمام سے تشریف لائیں۔ مستورات کے لیے انشاءاللہ مدرسۃ البنات میں ترتیب ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔